بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم یونٹ 8 پڑھیں گے گریڈ 9 کے انگلش کی۔ ہوپ از دا تھنگ with feathers۔ یہ پوئم ایملی ڈیکنسن نے 1862 میں لکھا تھا اور پھر یہ 1891 میں اس نے پبلش کیا تھا۔ ایملی ڈیکنسن بیسیکلی یہ ایک امریکن پوئٹ تھی۔ اس کی جتنی بھی پوئمز ہیں اس میں ٹائٹلز نہیں ہے۔ اس کی پوئمز کا جو پہلا لائن ہوتا ہے، پہلے سٹینزے کا پہلا لائن، وہی اس کا ٹائٹل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ چلو پڑھتے ہیں اسے۔ لکھتے ہیں اپنے پہلے سٹینزے میں، ہوپ از دا تھنگ with feathers۔ یہ دیکھو نا، یہ ہوپ کو اس نے انورٹڈ کاماز میں جو ہے نا وہ کلوزڈ کیا ہوا ہے کہ یہ پوئٹ یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس پوئم میں یہ بیسیکلی یہ ہوپ کے متعلق ہے۔ دا پوئم چکم نے امید متعلق ہے، یہ پوئم ہوپ کے متعلق، پوائنٹ آف کنسنٹریشن اس پوئم کا ہوپ ہے۔ کہتی ہے کہ ہوپ کیا ہے، پہلے لکھتی ہے ہوپ از دا تھنگ، امید is the thing، وہ چیز ہے۔ thing کے معنی ہے چیز، امید وہ چیز ہے with feathers، پروں والی، جس کے پر ہو، مطلب پر تو پرندے کے ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ ہوپ کو تشبیہ دے رہی ہے پرندے سے کہ ہوپ بیسیکلی امید ایک پرندہ ہے۔ ہوپ is the thing، امید وہ چیز ہے with feathers، پروں والی، مطلب امید پروں والی چیز ہے۔ that perches، جو بیٹھتی ہے in the soul، روح میں، human spirit میں۔ کہتی ہے کہ امید جو ہے نا یہ ایک ایسا پرندہ ہے، امید جو انسان کے روح میں ہوتی ہے، جو انسان کی روح میں بیٹھتی ہے، ادھر اس نے بسیرا بنا لیا ہوتا ہے۔ امید اور روح کا تعلق ہے۔ دیکھو نا، جب تک آپ لوگ زندہ ہو، جب تک ہم زندہ ہے، ہم میں روح ہے، ہم میں سول ہے، ہم میں ہیومن سپرٹ ہے، تو ہم میں ہوپ بھی ہے۔ جب آپ مر جاؤ، کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو امید ختم ہو جاتی ہے۔ امید اور سول، امید کہتا ہے کہ امید وہ پرندہ ہے جو that perches in the soul، that perches جو بیٹھتی ہے in the soul، روح میں، جو روح میں بیٹھتی ہے، مطلب جس کا تعلق ہی روح سے ہے۔ پھر کہتے ہیں امید کے بارے میں کہ یہ پرندہ جو ہے and sings، اور گاتی ہے اور گاتا ہے the tune، دھن، اور یہ دھن گاتی ہے without the words، الفاظ کے بغیر، یہ الفاظ کے بغیر دھن گاتی ہے۔ and never stops at all، and never stops، never کبھی نہیں، stops رکتا یا رکتی، اور کبھی نہیں رکتی، یہ امید کبھی نہیں رکتی at all، بالکل۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے یہ امید کبھی نہیں رکتی، بالکل یہ امید کبھی نہیں رکتی، مطلب جس طرح کے بھی حالات آ جائے، جس طرح کی بھی پریشانیاں ہوں، امید ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ امید ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جس کی کوئی امید نہ ہو، امید پہ تو دنیا قائم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ الفاظ کے بغیر دھن گاتی ہے۔ یہ الفاظ کے بغیر دھن گانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بولتی نہیں ہے، اس کے کچھ الفاظ نہیں ہوتے، لیکن وہ امید ہوتی ہے انسان کی روح میں۔ وہ جب پریشانی آ جائے، جب کوئی تکلیف آ جائے، تو یہ امید ہوتی ہے۔ جیسے کوئی دھن انسان کو اچھی لگتی ہے، اس طرح یہ امید بھی اس کو اچھی لگتی ہے کہ یار یہ تکالیف والے دن گزر جائیں گے، اچھے دن آ جائیں گے۔ تو یہ امید وہ پرندہ ہے جو انسان کی روح میں جو ہے نا وہ بیٹھتا ہے۔
and sings the tune without the words. الفاظ کے بغیر جو ہے نا یہ دھن گاتی ہے اور and never stops at all. مطلب یہ ہر وقت دھن گاتی ہے کسی بھی سرکمسٹانسز میں، بالکل ہر قسم کے حالات میں یہ رکتا نہیں ہے. never stops، کبھی نہیں رکتا یہ امید، ہر قسم کے حالات میں یہ امید انسان کے ساتھ ہوتی ہے. پھر کہتا ہے and sweetest in the gale is heard. گیل بیسیکلی بولتے ہیں سخت آندھی کو. اس طرح کی آندھی an extremely strong wind، بہت ہی سخت آندھی، کہ جب بہت ہی سخت آندھی in the gale، سخت آندھی میں مطلب جب بہت ہی مشکل حالات آ جائے نا. and sweetest is heard. sweetest means sweet، sweeter، sweetest، شیریں ترین، میٹھا ترین، is heard سنائی دیتی ہے. یہ امید کا پرندہ جو یہ دھن گاتا ہے، یہ جب کسی بھی گیل میں، کسی بھی سخت آندھی میں، یہ امید کا پرندہ، اس کا یہ ٹیون، یہ امید، یہ میٹھا ترین سنائی دیتا ہے، یہ انسان کو اچھا لگتا ہے. ادھر اینڈ سویٹسٹ اور شیریں ترین ان دا گیل، سخت آندھی میں، از ہرڈ سنائی دیتی ہے. مطلب مشکل حالات ہو، سخت آندھی ہو، تو یہ امید ہی ہے جو میٹھی اور سب سے میٹھی ترین سنائی دیتی ہے. اور پھر لکھتے ہیں and sore must be the storm that could abash the little bird. کہ یہ لٹل برڈ کہتے ہیں یہ امید کا جو چھوٹا پرندہ ہے، کہتے ہیں and sore must be the storm. سور کہتے ہیں دل خراش کو، تکلیف دہ کو، پینفل کو، جو ہارٹ کرتا ہو فیلنگ کو. must be ضرور ہونا چاہیے، تکلیف دہ ضرور ہونا چاہیے. کیا؟ the storm، یہ طوفان، یہ جو طوفان ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ طوفان بہت ہی تکلیف دہ ہونا چاہیے. that could abash، جو پریشان کر سکے. abash means پریشان کرنا، جو پریشان کر سکے the little bird، اس چھوٹے پرندے کو. مطلب یہ ہے اس کا کہ جب وہ تکلیف دہ طوفان آ جائے، جب مطلب کسی خدا نخواستہ کسی کے گھر میں فوت کی ہو جائے، تو پھر جو یہ امید کا پرندہ ہے، جو امید ہے انسان کی روح میں، وہ پریشان ہو جاتی ہے تھوڑی سی، وہ امید تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے. ویسے یہ ہر طوفان میں کہتے ہیں کہ سخت آندھی میں بھی تو یہ امید جو ہے نا، یہ انسان کو میٹھی ترین لگتی ہے. یہ انسان کو انسان جو اندیز آتی دا امید خوئی دا طوفان کو چرت تکلیف دہ شی، وہی دا ضرور دا طوفان با تکلیف دہ ہے، دا طوفان با ضرور دل خراشی، جو اس چھوٹے پرندے کو پریشان کر سکے. جو امید کا پرندہ ہے آپ کی جسم میں، آپ کی روح میں، یہ پھر خفا ہو جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ امید ختم ہو جاتی ہے. اور پھر لکھتے ہیں that kept so many warm. that kept، جس نے، یہ that لکھتے ہیں اس لٹل برڈ کے بارے میں، اس امید کے بارے میں. that kept، جس نے رکھا، مطلب اس امید نے رکھا so many، بہت سے لوگوں کو، warm، گرم، مطلب اس امید نے بہت سے لوگوں کو گرم رکھا. اب یہ دیکھو نا، ہمارا وجود گرم ہے. جب ہمارے جسم سے یہ روح پرواز کر جاتی ہے نا، روح کسی انسان کے جسم سے جب یہ روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب روح ہے تو جسم گرم ہے. کیوں؟ روح میں تو امید ہے. جب امید ہے تو آپ میں روح ہے، آپ زندہ ہو، آپ کا جسم گرم ہے. جب امید چلی جائے، کہتے ہیں that kept so many warm،
کہ یہ امید جو ہے نا اس نے بہت سے لوگوں کو گرم رکھا ہوا ہے. مطلب امید جو ہے نا یہ تو اسپرٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہیومن اسپرٹ کے ساتھ، سول کے ساتھ اس کا تعلق ہے، روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جب روح ہے تو آپ گرم ہو، روح چلی جاتی ہے تو آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اینڈ سویٹسٹ ان دا گیل از ہرٹ، جب سخت آندھی آ جائے، سخت آندھی میں بھی یہ امید ہی ہے جو انسان کو میٹھی ترین لگتی ہے، یہ سنائی دیتی ہے میٹھی ترین. اور پھر لکھتے ہیں کہ جو یہ امید کا جو یہ لٹل برڈ ہے، جو یہ چھوٹا پرندہ ہے، یہ اگر تکلیف دہ طوفان آ جائے، یہ طوفان تکلیف دہ ہی ہوگا جو اس امید کے پرندے کو پریشان کر سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پریشان بھی ہو جاتا ہے. پھر یہ جو پوئٹ ہے یہ اپنے بارے میں لکھتی ہے کہ I have heard it in the chilliest land and on the strangest sea. اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں یہ ایملی ڈکنسن لکھتی ہے کہ I have heard it، میں نے اسے سنا ہے، اسے، اس امید کی موسیقی کو، امید آگا موسیقی آدائی دو امید آواز یادائی. I have heard، میں نے سنا ہے، اس امید کو، اس امید کی موسیقی کو، کہاں؟ in the chilliest land، چلیسٹ سرد ترین زمین میں، لینڈ زمین، چلیسٹ سرد ترین، لینڈ زمین، سرد ترین زمین میں. اینڈ آن دا اسٹرینجسٹ سی، اسٹرینجسٹ مینس عجیب ترین، چاہتا نہیں معلوم، عجیب ترین سمندر پر بھی I have heard it، میں نے اسے سنا ہے. مطلب یہ اس ایملی ڈکنسن کا کہ چلیسٹ لینڈ اور اسٹرینجسٹ سی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پہ جس طرح کے بھی حالات آئے ہیں، عجیب و ترین حالات آئے ہیں، مجھ پہ بہت زیادہ سختیاں بھی اگر آئی ہے، اس نے اس کو تشبیہ دی ہے سرترین زمین سے، عجیب ترین سمندر پر. تو یہ امید ہی کی موسیقی تھی جو میں نے سنی ہے. یہ ایملی ڈکنسن لکھتی ہے کہ یہ امید نے میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا. امید پہ تو دنیا قائم ہے. ہم کو شاعر بھی لکھتا ہے نا کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. وہ بندہ وفا جانتا بھی نہیں ہے، ہمیں ان سے پھر بھی ہمیں امید ہے کہ یار وہ وفا کرے گا. وہ تو خیر شاعر ہے، لکھتا ہے. پھر لکھتے ہیں کہ yet never in extremity it asked a crumb of me. yet کے معنی ہے پھر بھی، تاہم، never کبھی نہیں، in extremity کے معنی ہے مصیبت میں، تو مصیبت میں، پھر بھی مصیبت میں کبھی نہیں. کیا؟ it asked، اس نے مانگا، پھر بھی مصیبت میں کبھی نہیں اس نے مانگا. کیا نہیں مانگا؟ کرمب کہتے ہیں اسمال اماؤنٹ کو، بہت تھوڑا سا کچھ. یا روٹی ہوتی ہے، روٹی سے چھوٹا سا ٹکڑا آپ سے گر جائے، وہ چھوٹا سا ٹکڑا، تو اس کو کرمب کہتے ہیں. کہ اس نے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کبھی نہیں مانگا. آف می، مجھ سے. کہ یہ امید جو ہے نا اس نے مجھے ہر وقت جینے کا حوصلہ دیا ہے، ہر وقت جینے کا حوصلہ دیا ہے. لیکن ریٹرن میں اس امید نے مجھ سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگا. اٹ آسکڈ، اس نے مانگا، اکرمب، تھوڑا سا کچھ یا روٹی کا ٹکڑا، آف می، مجھ سے، نیور، کبھی نہیں، کبھی نہیں اس نے مجھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا یا تھوڑا سا بھی کچھ اس نے مجھ سے مانگا. مجھے بھی امید ہے اپنے چینل سے کہ انشاءاللہ میرا چینل گرو کرے گا. اسی امید پر تو جی رہے ہیں ہجر کے مارے، اسی امید پر تو جی رہے ہیں ہجر کے مارے. کبھی تو رخ سے اٹھے گی نقاب آہستہ آہستہ. کبھی تو یہ چینل گرو کرے گا،
کبھی تو اس پہ ٹریفک آئے گی، کبھی تو آپ لوگ یہ ویڈیوز آن لائن دیکھو گے، اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرو گے، مجھے واچ ٹائم ملے گا۔ چلو یہ تو مذاق ہوا، جس طرح بھی دیکھتے ہو دیکھو، ڈاؤن لوڈ کرتے ہو آن لائن دیکھو، آپ کی مرضی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اسے سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر مسئلہ ہو اس میں تو پھر کمنٹ کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو جی، شکریہ، السلام علیکم۔